اچھا علی بھائی، ایک سوال جس کی زد میں آپ بھی ہیں تو میں جی جی ضرور کریں پوچھنا چاہوں جی گا۔ جی مذہب تعلیم کا ایک موضوع نہ ہونے کے باعث افراط و تفرید کا شکار ہے۔ آپ کے ہاں بھی مذہبی مقدمات علم کے مسلمہ اصولوں اور اخلاق کی اعلیٰ سطح پر منتقل نہیں کیے جاتے، جس کے باعث آپ کی فکر سے متاثر ہونے والے نوجوان بد زبانی کا شکار نظر آتے ہیں۔ ہاں جی، یہ تو جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا جی۔ ہم یہ پوچھتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی نرم ہے مذہبی رویے میں تو ہمیں بتائیں، ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ آپ جن لوگوں سے ہمیں کمپیئر کر رہے ہیں نا، جو پریکٹسنگ سو کالڈ مسلمان ہیں پاکستان کے اندر، آپ دیکھ لیں ان کے مذہبی رویے آپ کو اگر نظر آتے ہیں نا پازیٹیو، تو وہ اس وقت تک پازیٹیو ہیں جب تک کہ آپ ان کے مفادات کے اوپر ضرب نہیں لگاتے، یعنی جسے میں تھوڑے سخت الفاظ میں کہوں، دم پہ پاؤں نہیں رکھتے، ورنہ سارے ان کے اخلاقیات باہر آ جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے صوفی جن کے لیکچر سن کے لوگ ڈھیروں آنسو رویا کرتے تھے، جب وہ ہمارے بارے میں بولے ہیں تو انہوں نے ہر ادبی گالی ہمیں دی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز انہیں نقصان پہنچا رہی ہے نا ان کی مذہبی فکر کو، چاہے پازیٹیو انداز میں بھی، وہ اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی رہ گیا کہ ہم نے یہ جو رویہ اختیار کیا، میں نوجوانوں کی طرف تو بعد میں آتا ہوں، اس سے بڑا اور کیا رویہ ہوگا ہمارا پازیٹیو کہ اس پلانٹ ارتھ پہ صرف ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں۔ غامدی صاحب چونکہ آرتھوڈاکس مسلمان تو انہیں ایکسپٹ ہی نہیں کرتے، لہٰذا ان کو میں اس کیٹیگری سے باہر کرتا ہوں، ان کی کوئی ایکسپٹیبلٹی کسی بھی مکتب فکر میں ہے ہی نہیں ہے۔ جو ہمارا ایک روایتی مذہبی اقدار جو چل رہے ہیں پوری دنیا میں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس میں تو غامدی صاحب کہیں لائے نہیں کرتے نا، وہ تو اپنی ایک فکر لے گئے نا۔ میں تو اپنی جو فکر ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایک فکر بھی ایسی امت میں لانچ نہیں کی ہے جو ہم سے پہلے کسی مکتب میں پورے پیشن کے ساتھ ایگزسٹ نہ کرتی ہو۔ مثلا رفع الیدین پہ میرا زور ہے تو دنیا میں اہل حدیث مکتب فکر اور سنیوں میں حنفیوں کو چھوڑ کے شافعی اور حنبلی، یہ بھی سختی سے رفع الیدین پر کاربند ہے، اور مالکیوں میں دو گروہ ہیں، تو یہ پہلے ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد صوفیاء کے خلاف جو میرا موقف ہے تو اہل حدیث کا یہی موقف ہے۔ بنو امیہ کے حوالے سے جو میرا ایک سٹرونگ قسم کا ہے سٹانس، اگرچہ شیعہ کے اس غلوب والے درجے میں نہیں ہے، لیکن بہرحال شیعہ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں۔ کوئی ایک نظریہ نہیں کوئی پن پوائنٹ کر سکتا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اس تمام مذہبی افکار کے اندر ہمیں یہ ایج حاصل ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور سب کو مسلمان مانتے ہیں۔ اگر اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی اور گروہ ایسا ہے نا جو سب کو مسلمان سمجھتا ہو اور روایتی وہ ہو گروہ، بتائیں بریلوی کیا مسلمان سمجھتے ہیں؟ دیوبند کو، اہل حدیث کو گستاخ رسول واجب القتل سمجھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ریٹن میں فتویٰ دیا ہے احکام شریعت میں کہ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع اور قادیانیوں کو بیچ میں شامل کر کے کہا یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی ذبیحہ پہ اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہے، یہ مرتد ہے، اور یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ اندازہ کریں۔ تو ہم نے تو آگے کہا کہ بریلویوں کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے جو ہمیں یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے ہیں۔ اب آج دیوبندیوں کی طرف انہوں نے المحنت میں لکھا احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے۔ تو دیوبندی تمام بریلویوں کو اور احمد رضا بریلوی کو شیطانی لشکر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے آیت کوٹ کی ہے سورۃ الانعام کی، جو انبیاء پہ شیاطین جو ہے نا ان کے مخالفین آتے تھے ان سے لڑنے کے لیے، اور احمد بریلوی ان کی جماعت کو اس سے تشبیہ دی ہے۔ اہل حدیث تو وہ طبقہ ہے کہ میرا خیال ہے غامدی صاحب اور ان کے جو ممی ڈیڈی سٹوڈنٹس ہیں ان کو اہل حدیث کا جتنا ہاتھ لگا ہوا ہے نا، اہل حدیث کیا سوچتے ہیں باقیوں کے بارے میں، بریلویوں کو وہ مشرک سمجھتے ہیں، دیوبندیوں کو وہ مشرک سمجھتے ہیں، شیعہ کو وہ مشرک سمجھتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں پیچھے فرقہ کون سا بچا ہے؟ ایک اگر تھوڑا ماڈریٹ فرقہ ہے نا اس طرح کے رویوں میں تو وہ شیعہ ہے۔ وہ امام کعبہ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ اپنے عقیدوں میں تو سخت ہیں لیکن مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے، اہل بدعت سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پہ دوسرے جو قرآن کے خلاف ان کے عقائد ہیں، عقیدہ امامت کے اندر ان کا غلوب ہے، وہ ایک ایکسٹریم کے اوپر ہے۔ صرف ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ کا کہنا کہ ان کے رویے سخت ہیں، تو مجھے بتائیں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 6 سال تک نبی علیہ السلام کے جانی دشمن ہو اور اینڈ پہ انہیں یہ پتا چلے کہ میرا تو مسیح ہی محمد رسول اللہ ہے، تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ 17-18 سال کی صحبت بھی ان کی سختی نہیں کام کر سکی. ان کا وہی سختی کا رویہ پھر نہ صرف کافروں پہ تھا بلکہ اپنے مسلمانوں کے اوپر بھی ہوتا تھا، جو رپورٹ ہوا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے پورے پیشن کے ساتھ. اب اگر آپ کوشش کریں کہ حضرت ابو بکر والی نیچر عمر میں پیدا کر دیں یا عمر والی ابو بکر میں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو امپاسبل ہے. یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس میں آپ کو تھوڑے سخت رویے نظر آئے نا، یہ ان علماء کی وجہ سے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سکھایا تھا کہ جو گستاخ رسول ہے سر تن سے جدا. تو آپ دیکھو تمہاری کتابوں میں چشتی رسول اللہ نکلا ہے، ہم تمہارا سر تن سے جدا نہیں کرتے، لیکن کم از کم اپنے منہ سے بول کے گونگے شیطان تو نہ بنو، اس کو غلط تو کہو. وہ جب غلط نہیں کہتے ہیں تو ان کی بریلویت والی رگ پھڑک اٹھتی ہے. وہ انجینئر صاحب والی رگ نہیں ہے. انجینئر صاحب نے جو ان کو رگ دی ہے نا، وہ ان کو بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے میں مجبور کر رہی ہے. میرے پاس اتنے کٹر لوگ آئے ہیں، شیعہ تھے، ریورٹ ہوئے، یعنی وہ انہوں نے اپنا فرقہ چھوڑا جیسے سنیوں نے اپنے فرقے چھوڑے. وہ مجھے آگے پوچھتے ہیں ای میل پہ کہ بھائی ہماری جو محلے کی مسجد ہے دیوبندیوں کی ہے، ہم نے تو پوری زندگی ان کے ساتھ نفرت کی ہے، اور جنگ میں جو گڑھ ہے دیوبندیوں کا، سپاہی صحابہ کا، اور یہ تو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، تو ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں. ایک بندہ جو پورے خاندان سے ٹکر لے کے شیعہ سے مسلمان ہوا ہے، مسلمان یہ دیوبندیوں والا نہیں، شیعہ بھی مسلمان ہے، یعنی سمپل مسلم، جس طرح سنی سے یا بریلوی سے کوئی سمپل مسلم ہوتا ہے. اور اب وہ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں ان کے پیچھے، جن سے میں نفرت بھی کرتا ہوں عقائد میں، نماز پڑھ. میں نے کہا نماز تو ان کے پیچھے ہوگی، تو اس نے نماز شروع کر دی. وہ کہتا ہے جب تک شیعہ تھا نماز نہیں پڑھی. اب نظریات وہی ہیں بنو امیہ کے بارے میں اور باقی ساری چیزیں، ان کے عقیدے کی خرابی بھی، لیکن ٹھیک ہے، حضرت عثمان کا فتویٰ ہے کہ نماز میں آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی. صحیح بخاری 695 نمبر حدیث، برائی میں الگ رہنا ہے. تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹ میں جو آپ کو تلخ رویے نظر آتے ہیں نا، وہ بیسیکلی ریونج ہوتا ہے اسی ڈاکٹرین کا جو ان کے جینز میں ان کے ماں باپ نے اپنے جینز اور دودھ میں انہیں ٹرانسفر کی تھی. وہ ہم نے نہیں ٹرانسفر کی، ہم نے تو انہیں ماڈریٹ کیا ہے. ان کو غصہ یہ آتا ہے کہ یار دیکھو، جب تک ہم بریلوی تھے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا یہ گستاخ ہے. آج جب ان کی گستاخی نکلی ہے، جو انہوں نے ہمیں ابھارا ہوا تھا باقیوں کے اوپر، آج جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو اب ان کا بھی حال یہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ ہو. شکر کریں ہمارے اسٹوڈنٹس رکے ہوئے ہیں، ورنہ یہ ٹوکے ان کے اوپر اترنے تھے. مجھے ایک بندے کا اٹلی سے فون آیا، وہ کہتا ہے میں خادم رضوی صاحب کو فنڈنگ کرتا تھا، میں اپنے گھر میں ان کے پروگرام کروایا کرتا تھا جب ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. جب میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی، میں نے خادم رضوی صاحب کو فون کیا تو انہوں نے آگے سے آئے بھائی شاہ کر کے میرا فون کاٹ دیا. میں نے کہا مجھے چشتی رسول اللہ پہ جواب دیں، تصوف کی ان عبارتوں کے اوپر جواب دیں. آپ نے تو پوری دنیا کو جو ہے وہ گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں ٹوکے پکڑوائے تھے کہ ہم نے ان سب گستاخوں کو قتل کرنا ہے. آج جب آپ کے بابوں کی گستاخی نکل آئی، آپ گونگے شیطان کیوں بن رہے ہیں؟ خادم رضوی صاحب اس کے فون پہ جواب نہیں دے سکے، کاٹ دیا. وہ اتنا غصے میں اس نے مجھے فون کیا، مجھے کہہ رہا ہے میں ٹکٹ کٹا کے آ رہا ہوں، سب سے پہلے خادم رضوی کو میں نے جنت میں پہنچانا ہے. میرے ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہو گئے. وہ اسی قسم کا ممتاز قادری بنا ہوا تھا. اس نے کہا یہ ہم سے لوگوں کو قتل کروا رہا تھا. آج جب کشف المحجوب یہ لہراتا ہے اور اس میں صاف اور ستر کی عبارت رسول اللہ کے بارے میں سکینڈل لکھا ہوا ہے، اس کی جرت نہیں ہو رہی کہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے، تو اس کو تو میں نے نہیں چھوڑنا. مجھے یاد ہے میں نے 15-20 منٹ سے زیادہ تو میں بیوی کا فون بھی نہیں سن پاتا. میں نے پونا گھنٹہ اس کا فون سن کے اسے میں نے اللہ رسول کے پتہ نہیں کس کس ہستی کے واسطے دے کے اسے ٹھنڈا کیا. میں نے کہا اگر تم مجھے استاد مانتے ہو تو میں تم پہ قسم ڈالتا ہوں تم نے پاکستان واپس نہیں آنا، ابھی ادھر ہی رہو. کرتے کرتے 1-1.5 سال میں ماڈریٹ ہوا. اللہ کا شکر کریں جو انہوں نے آپ کو بچے دیے تھے نا، انہوں نے گلے کاٹنے تھے انہی کے، میں نے تو ان بچوں کو ماڈریٹ کیا. باقی بدتمیزی نہیں ہے. میرے پاس حسن الیاس بھائی آئے، میں نے ان سے بھی کہا کہ مجھے بتائیں کوئی ایک مذہبی پلیٹ فارم جو غامدی صاحب کو سنتا ہو سوائے ہمارے اسٹوڈنٹس کے. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم نے کتنا ماڈریٹ لوگوں کو کیا ہے. کوئی بریلوی غامدی صاحب کو نہیں سنے گا، نیور نیور ایور. وہ تو بوتھی دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ بریلوی رہے ہیں. میں نے بھی یہ جو پگڑی پہنی ہوئی ہے اسی وجہ سے پہنی ہے، ورنہ تو انہیں میری بات نہیں سننی تھی. تو ہم نے ماڈریٹ کیا ہے. باقی اس کے باوجود اگر کوئی جذباتی لوگ ہوتے ہیں، میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں، میں انہیں سمجھاتا ہوں
یہ تھوڑا ان کا ماڈریٹ ہونا ہے کہ وہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. میرا کوئی لینا دینا نہیں ایسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو روڈ لینگویج یوز کریں. آپ دیکھیں یہ لوگ پرانے بزرگوں کے بارے میں دوسرے فرقوں کے ان کے بارے میں غلط رویے استعمال کرتے ہیں. میں نے احمد صاحب بریلوی کہا میں اونلی بندہ ہوں نان بریلوی جو اعلی حضرت کہتا ہے. آج تک غامنی صاحب جیسے میٹھے بندے کی بھی جرت نہیں ہوئی اعلی حضرت کہہ دیں وہ احمد صاحب بریلوی کو. انہیں پتہ ہے ان کے اسٹوڈنٹ کہیں گے اس نے اتنا شرک بلایا آپ اسے اعلی حضرت کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آج تک جرت نہیں طارق جمیل جیسے میٹھے بندے کو کہ وہ احمد صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ کہہ دے. وہ کہتے ہیں احمد صاحب بریلوی مرحوم اور اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ. اگر طارق جمیل کا یہ سٹیٹس ہے باقی تو شاہی کوئی نہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے جیسی آنکھ چاہیے, ہمارے جیسے سونگنے کی صلاحیت چاہیے, تو آپ کو پتا چلے گا کون کدھر کدھر ڈنڈی مار رہا ہے. ہمیں تو پورا پتا ہے الیاس قادری صاحب کی جماعت کو پچھلے کئی سالوں سے ہماری ایجنسیاں نمبر 1 امن کی جماعت ڈکلیئر کر رہی ہیں پاکستان کی. لیکن الیاس قادری صاحب نے اپنے سگنیچر سے اسامہ الارمین پہ کیے اور کہا کہ میرا کوئی مرید ہی نہیں جب تک اسامہ الارمین کے عقیدوں پر ایمان نہ رکھے, جس میں لکھا ہوا ہے تمام دیوبندی جو ہیں مرتد ہیں. احمد بریلوی کا فتویٰ ہے. تو یہ امن کی جماعت ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹ جیسا کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہو تو آپ لائیں. علی بھائی میں اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا, یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, ایگریشن ہے, یہ پوزیسونیس ہے دین کے بارے میں. دین تو ہر انسان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے اور کسی کی کوئی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایگریشن ہے, یہ پوزیسونیس کہ میں ہی رائٹ پر ہوں, میری بات کو ہی ترجیح دی جائے, تو اصل میں اس کے کانٹیکسٹ میں جیسے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دلیل پیش کی کہ ان کا رویہ سخت تھا اسی لیے ہمارے رویے, تو میں اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اس کو مزید اس کو ایکسپینڈ کریں. تو پچھلے دنوں مطلب بات ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں صاحب کا, لیکن وہ میڈیا پر بیٹھ کر ان سے پوچھا گیا حضور آپ گالی دیتے ہیں اپنے گفتگو کے دوران, تو انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھی ہوئی ہے. تو اصلاً مجھے وہی بات یہاں نظر آئی کہ مطلب جب ایٹیٹیوڈ پر احسن اخلاق کی بات آئے آرام سے بھی یہ بات ہو سکتی ہے, گفتگو میں شائستگی آ سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت بلند تھا. ہم دلائل جو ہیں انہیں بلند سطح پر لے جا کر آواز کو دھیما رکھتے ہوئے تاکہ لوگوں کے دلوں میں بھی وہ نفرت اور اس طرح کی جو ہے وہ بات پیدا نہ ہو. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مطلب یہ کمپیریزن نہیں ہے, ان صاحب نے کہہ دیا کہ گالی جو ہے قرآن میں ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر سخت ایٹیٹیوڈ رکھتے تھے, تو اصلاً اسلام کا ایٹیٹیوڈ تو ایک سوالیہ نشان بن گیا نا. نہیں, قرآن میں تو گالی نہیں موجود. میں گالی والی بات میں بعد میں آتا ہوں. میں پہلے حضرت عمر کا آپ کو جواب دیتا ہوں. جب تک ہم سے سوال کرنے والے یا ہم پہ اعتراض کرنے والے اتنے منصف مزاج نہیں ہو جاتے کہ حضرت عمر کے کریکٹر کو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ڈکلیئر کر دیں, اس وقت تک ہم ان سے اگلی بات نہیں کریں گے. اگر وہ یہ کہیں گے نا کہ وہ کٹہرے میں کھڑے نہیں ہوں گے, وہ مسلمانوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہے, الٹا ان کا رویہ انتہائی غیر اسلامی تھا, پھر ہم مانیں گے کہ آپ منصف مزاج ہیں, اب آپ ہم پہ بھی اعتراض کر لیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ بھی ٹھیک تھا لیکن آپ غلط ہیں, تو ہم بتائیں گے کہ حضرت عمر جگہ جگہ تلوار نکال لیا کرتے تھے. یا رسول اللہ اجازت ہے اس کی گردن کاٹ دوں. ہمارے اسٹوڈنٹ نے تو کبھی تلوار نہیں نکالی ہے, ہم ان سے 1,00,000 گنا کم سخت ہیں. باقی یہ چیز آ جاتی ہے. دیکھیں غزوہ بدر و احد ہوئی ہے نا, تو صحابہ نے اپنے رشتہ داروں کے اوپر تلواریں بھی سونت کے ان کو قتل بھی کیا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت اسی دوبارہ رینج سے اسی حالات و واقعات سے دوبارہ گزر رہے ہیں, لیکن تلوار نہیں ہے. ہاں زبان کی تلوار ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ مخالف وہ تلوار کو یوز کرتا ہے تو اس کو اس کی ڈاکٹرن پہ سمجھایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اچھا اب میں آپ سے قرآن پاک کی جو لینگویج ہے کفار کو سمجھانے کے لیے, کیا وہ طارق جمیل یا غامدی لینگویج ہے یا ڈاکٹر اسرار اور انجینئر والی لینگویج ہے؟ تو اس کا سمپل جواب ہے کہ غامدی لینگویج اور طارق جمیل لینگویج نہیں ہے قرآن کی, کیونکہ وہ اپنے مخاطب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, لاؤ دلیل کدھر ہو اگر سچے ہو. قرآن کے تو آپ سورہ بقرہ ہی نہیں کور کر سکتے جناب, جتنی سخت انداز میں ان کو سمجھایا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہ اس لیے سمجھایا گیا کہ وہ دوسروں کے بارے میں یہ رویہ رکھتے تھے, ان کی ڈاکٹرن میں ان کو سمجھایا گیا. اب آج قرآن میں گالیاں. مجھے بتائیں جب فیض آباد دھرنا ہو رہا تھا اور گالیاں نکالی جا رہی تھی مذہب کے نام پہ,
آپ کے کس مذہبی اسکالر نے آ کے، غامدی صاحب بھی ایک چینل پہ آئے، سما ٹی وی پہ، کتب آن لائن کے اوپر تھوڑا بہت وہ اس پہ بولے، کسی بندے نے ان کے جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں گالیاں دینے کے، علمی رد کیا ہے؟ کوئی ایک پلانٹ ارتھ پہ بندہ بتا دے کہ یہ بندہ سامنے آیا ہے اور جو انہوں نے قرآن اور حدیث سے گالیوں کے حوالے دیے ہیں اس کا علمی جواب دیا ہو؟ یہ تو کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ کوئی رویہ نہیں ہے، نہیں، وسوسے سیٹل کریں نا، جس طرح ہم ایتھیسٹ کے وسوسے سیٹل کرتے ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ پہ، تو مذہبی طبقہ جب کہتا ہے کہ قرآن میں گالی لکھی ہوئی ہے تو اسکالر تو وہ ہے نا جو اس آیت کو پڑھ کے اس کا صحیح مفہوم بتائے۔ اگر وہ کہتے ہیں ویل لیفٹ تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا، یا اسے اپنی جان کی فکر پڑ دے۔ میں فیض آباد دھرنے کے دوران ایک بہت بڑے شیعہ مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر بھی ان کی تقریریں اس وقت سنائی دے رہی تھی، 2017 کی بات۔ تو میں نے اس شیعہ عالم سے کہا اتنا بڑا آپ کا مدرسہ ہے، کروڑوں کا آپ کا بجٹ ہے، آپ لوگ ایک چھوٹا سا کلپ کیوں نہیں شائع کرتے کہ یہ جو حوالے دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام بھی، نبی علیہ السلام کے ساتھی بھی مخالفین کو گالیاں دیتے تھے، یہ سب آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کر رہے ہیں، یہ اس طرح ہے نہیں ہے۔ تو کہنے لگے جی صاحب کیوں مرمان لگے ہو، ہم تو کلپ بنا کے سائڈ پہ ہو جائیں گے، انہوں نے ہماری کمیونٹی کو نہیں چھوڑنا۔ تو میں نے کہا جی پھر آندہ کے بعد آپ نے اپنے آپ کو حسینی نہیں کہنا اگر آپ نے یہ بزدلی دکھانی ہے۔ تو میری اس وقت ویڈیو آئی تھی، کیا گستاخوں کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے؟ جتنی آیات اور حدیث انہوں نے پیش کی تھی میں نے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ، پورے پیشن کے ساتھ اس کا رد کیا تھا، پھر ان کے گھر کی تصویر بھی انہیں دکھائی تھی۔ اس وقت پریکٹیکل وہ دنیا ہے جس طرح آپ سائنس سے جان چھڑا سکتے ہیں، مجھے بتائیں انٹرنیٹ سے جان چھڑا سکتے ہیں، تو غامدی صاحب یہ کیوں دیوانے کا خواب دیکھتے ہیں کہ ہم وہ اخلاقی رویوں پہ بات کریں؟ بھائی اب یہ رویے بدل چکے ہیں۔ غامدی صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور ان کے اسٹوڈنٹ کو کہ نبی علیہ السلام کے مخاطبین کافر تھے، ہمارے مخاطبین وہ مسلمان ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں، لہذا اب وہ رول نہیں چلے گا، اب رول کچھ اور چلے گا، کیونکہ ہمارے مخالف نے قرآن سنانے پر آپ کو گستاخ رسول کہنا ہے، قل انما انا بشر مثلکم کہنے پر آپ کو گستاخ رسول کہنا ہے۔ اس کا حل آپ کے پاس کیا ہے؟ اخلاقی رویہ نہیں، آپ اپنی جان بچانے کے لیے یا تو امریکہ ملیشیا چلے جائیں گے یا ان میں بیٹھ کے کہیں گے آجا ماما کیڑی گستاخی ہوئی ہے دس، تو کہے گا یہ ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ گستاخی ہے، پھر کائن میں نہیں تیرے فلانے بزرگ نے بھی اے لکھے ہوں 10، یہ گستاخی ہے، تو وہ بیک فٹ پہ چلے۔ آج سے 10-12 سال پہلے آخری دفعہ آپ سے میری ملاقات 2014 میں ہوئی، میرا خیال ہے آپ کے گھر جب میں نے درس دیا تھا، مسئلہ نمبر 102 آپ کے گھر ریکارڈ ہوا تھا، وہ میں یزید کے حوالے سے مجھے یاد ہے، دسمبر 2014 کی بات ہے، اس طرح ہی ہے نا؟ ہاں، اس کی وہ اپلوڈنگ ڈیٹ بھی موجود ہے۔ اس وقت اگر مجھے کوئی سمجھاتا نا کہ انجینئر صاحب کچھ بھی نہیں ہونا اس سے، اکیلے کب تک چیختے رہو گے، لیکن 2022 میں آج دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ایک شخص جس کے پیچھے کوئی بجٹ نہ ہو، ایک اس کے پاس نیٹ کا 2500 کا کنیکشن ہو اور ایک 500 روپے کا ویب کیم ہو، یہ ایچ ڈی کیمرہ تو اب میرے کزن نے مجھے گفٹ کیا نا 2016 کے بعد، وہ پوری دنیا کی ڈاکٹرن کو بدل سکتا ہے علم کی بنیاد کے اوپر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس رویے کے ساتھ۔ یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے مخالفین وہ عاشقان رسول ہیں جو ہمیں قرآن اور حدیث سنانے پر گستاخ رسول سمجھتے ہیں، تو اب ان کے ساتھ رویہ وہ والا نہیں ہوگا جو کافروں کے ساتھ ہے۔ کوئی کافر کو تو آپ بڑی آسانی سے سمجھا سکتے ہیں، آپ کو میں کہتا ہوں قرآن و حدیث میں جو توحید کے اوپر آیات ہیں وہ آپ ایتھیسٹ کو، عیسائی کو، ہندو کو بتاتے ہوئے نہیں ڈریں گے، لیکن ایک بریلوی کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت پڑھتے ہوئے کہ نبی تم فرما دو کہ اگر میں غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، ٹھیک ہے؟ یہ جو، اور یہ نبی اگر ہماری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیں جو سورہ الحاقہ میں آیا، ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگیں جان کاٹ دیں اور تم میں سے کوئی ایک بھی ان کو ہم سے بچانے والا نہ ہو۔ اے نبی، سورہ بنی اسرائیل میں، اے نبی قریب تھا کہ آپ بھی کافروں کی طرف جھک جاتے اگر ہم آپ کو تھام نہ لیتے، اگر ایسا ہوتا تو ہم دنیا کی زندگی میں بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی ہمارے عذاب سے آپ کو بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ آیات دنیا کا کوئی میٹھا بندہ، کوئی میٹھا اسٹوڈنٹ مجھے آگے پاکستان میں کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے پڑھ کے بتائے، لیکن یہ آیات آپ ابو جہل کے سامنے بھی پڑھے نا تو اسے غصہ نہیں آئے گا، وہ کہے گا یہ تو ان کے نبی کے بارے میں ہی بات ہوئی ہے نا، مجھے تو کچھ نہیں کہا جا رہا، جائیں ہندو کے سامنے پڑھے۔ لیکن یہ آیات وہ گولڈن آیات ہیں جو آج کافروں کو ہم بتاتے ہیں کہ اس کتاب کا رائٹر محمد رسول اللہ نہیں ہے،
ورنہ کوئی شخص اپنے بارے میں یہ لینگویج یوز نہیں کرتا کہ 3 دفعہ قرآن میں ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، نبی تم فرما دو میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، وصال شریف نہیں ہلاک کر دے، اور میرے ساتھیوں کو بھی، ہم تو خود اس بات سے ڈرتے ہیں، تو کافروں کو کون سی چیز جو ہے وہ کانفیڈنس دی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں اگر وہ نافرمان ہوئے. یہ آیات آپ ہندو کو سنا سکتے ہیں فخریہ کہ دیکھو اس کتاب کا رائٹر نبی نہیں ہے ورنہ اپنے بارے میں لیتا، لیکن کسی بریلوی کو سنائے جناب آپ کا گاٹا نہ اتار دے. اور اس ہیٹ کو عمیر آپ فیل کر سکتے ہو، آپ بریلوی رہے ہو. اب مجھے بتاؤ ایسی صورتحال میں اگر آپ میسنی بلی بن کے دعوت دو گے، انہوں نے آپ کی بات نہیں سننی، آپ کو اتار کے پرے مانگ پھینکنا ہے. ہم نے دیکھے ان کو چیلنجنگ انداز میں ورلڈ کپ جیت کے آپ کو دے دیا. میرے بھائی میں 2014 کا انجینئر محمد علی مرزا نہیں ہوں، آئی ایم ان 2022 20 فروری ہے. آج دنیا دیکھ لیں، وہ حسن الیاس کہہ رہے تھے میں جدھر بھی دنیا کے ملک میں جاتا ہوں نا انجینئر صاحب آپ کے اسٹوڈنٹ ملتے ہیں. اور حمزہ علی باسی صاحب آئے مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ تھوڑا سا نمک مرچ تیز کریں بزرگوں کے بارے میں، یہ کم ہے. میں نے کہا نہیں خدا دا ناجے، کہتے نہیں میں تو اپنے رشتہ داروں کو سمجھا کے تھک گیا، کوئی بات آیت حدیث ان پہ اثر نہیں کی. آپ کی ویڈیو سنتے ہیں تو ان کا اپنے بزرگوں سے اعتماد اٹھتا ہے، پھر ان کو قرآن و حدیث سمجھ آ جاتا ہے. آکاش بیل ان کی اٹار ہے نا، مجھے بزرگوں سے دشمنی نہیں تھی. میں نے جب دیکھا کہ میں انہیں آیت پیش کرتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے ہیں سن فریاد پیرا دیا پیرا، پھر مجھے کہتے ہیں نہیں سلطان بہو کو قرآن نہیں آتا تھا، داتا صاحب کو قرآن نہیں آتا تھا. تو اس کا ایک تو جواب وہ ہے جو غامدی صاحب دیتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں میں اس چیز کا پابند نہیں ہوں کہ داتا صاحب نے قرآن پڑھا تھا یا نہیں، میں اس قرآن کا پابند ہوں جو میرے تک ہے. یہ ممی ڈیڈی لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ممی ڈیڈی تو 0.00001% ہے. لیکن جو پریکٹسنگ مسلمان جو کروڑوں میں ہے وہ تو اس جواب کو نہیں مانتے. ان کو جواب پھر میں دیتا ہوں اپنی زبان کے اندر کہ میں کہتا ہوں کہ یار ان بزرگوں کی بات کر رہے ہو جنہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھایا ہے، تو میں اب تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا کلمہ چشتی رسول اللہ ہے. یار یہ داتا صاحب کی کتاب میں کشف المحجوب میں نبی کا سکینڈل لکھا ہے ایک صحابی کی بیوی کے ساتھ، کس کا کہہ رہے ہو مجھے؟ یہ کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ جو ہے انہوں نے خواب میں رسول اللہ کی ہڈیاں قبر سے سمیٹی، استغفر اللہ توبہ 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 توبہ. یہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے سبحانی ما اعظم و شانی، میں بڑا پاک ہوں میری شان بڑی بلند ہے. اور یہ لکھا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یہ بازید بستامی کہہ رہا ہے. کہنے توبہ توبہ توبہ، آج تو کسی بابے نو من نہیں. پھر اسی کہنے ہاں ہن بابے ختم، ہن تانوں او بابا دسنے آ جڑا قرآن وچ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. تو یہ میری مجبوری تھی. یہ ڈاکٹرن میں نے کیوں اڈاپٹ کی؟ یہ میرے پاس وہ مدنی وائرس ہے یا مدنی ویکسین کہہ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، جس کے ذریعے صدیوں کی جو گراوٹ تھی نا ان کی میں نے وہ دور کی ہے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی آ بھی رہی ہے، اور یہ ہمیں تبدیلی چاہیے. کچھ عرصے بعد یہ ماڈریٹ ہو جائیں گے. دیکھیں جب تک حضرت عمر خلیفہ راشد نہیں بنے تھے اس وقت تک وہ جنگیں لڑ رہے تھے، طبیعت میں سختی تھی. جب وہ خلیفہ بن گئے تو ان کا دماغ دیکھیں بالکل دوسرا ہو گیا کہ انہوں نے خالد بن ولید کو بھی ہٹا کے ابو عبیدہ کو لگا دیا کہ یار اب رومن امپائر میں کسی جرنیل کی ضرورت نہیں. گورنر فتح دلوائی خالد نے گورنر ابو عبیدہ کو لگایا کہ نہیں یار یہ ہیومن مینجمنٹ نہیں خالد جانتا. وہ شخص جس کی خود زندگی تلواروں میں گزری تھی حضرت عمر، انہوں نے پھر ہیومن مینجمنٹ کی طرف ٹرانسفر ہو گئے. آپ ایک دفعہ دنیا کو سٹیبل ہونے دے، جب ہمارے اسٹوڈنٹ زیادہ ہوں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم بھی ہیومن مینجمنٹ کی طرف شفٹ ہو جائیں گے. اس وقت ہم میدان جنگ میں ہیں، اور جنگ بھی تلوار سے نہیں ہو رہی، علمی ہو رہی ہے اس ڈاکٹرن پہ جو انہوں نے ہمیں پڑھائی ہے. اگر ہم وہ ڈاکٹرن پیش کریں جو ہماری ذاتی ہے پھر آپ ہمیں ضرور پکڑیں. اگر ہمیں کروڑوں بریلوی کہیں کہ گستاخ رسول کا سرتن سے جدا اور گستاخی کی تعویل بھی نہیں ہوگی، تو اب ہمارے پاس چارہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے آپ کو گستاخ ڈکلیئر کروا لیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کے گھر میں آگ لگا دیں کہ تواڈے ابے نے تیا لکھا ہے، ان کو اپنی فکر پڑھ دیں، ہماری جان چھوڑ دیں، اور اس کے بعد قرآن حدیث پہ آ جائیں. علی بھائی میں آپ کی گفتگو سے جو سمجھ پایا ہوں اس پر ایک مزید سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں یا جو انداز تخاطب آپ کا ہے، جس طریقے سے آپ ٹیکل کرتے ہیں ایشوز کو، ٹھیک ہے یہ بات ایک جو مطالعہ کرنے والا انسان ہے، جو چیزوں کو پڑھنے والا دقیق نظر سے دیکھنے والا انسان ہے، اس کو تو باتیں سمجھ آتی ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کی گفتگو، آپ کا یہ پوزیسونیس، آپ کا یہ ایگریشن
مختلف طبقہ فکر کے لوگوں تک منتقل ہو رہا ہے. اس میں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پہ نوجوان نسل ہے. تو ان نوجوان نسلوں کے ذہن میں اس درجے کی پختگی نہیں ہے کہ ان کو کوئی بھی بات بتائی جائے گی وہ اس کو بھی یہی نہیں قبول کر لیں گے. اس کے اندر ظاہری بات ہے ان کو سمجھنے میں تردد آئے گا، وہ مختلف زاویہ نظر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ لہجہ جو آپ کا ہے، یا ٹون، یا آپ کا وے آف ٹاکنگ، یا آپ کے دلائل دینے کا انداز، یا آپ کا انداز تخاطب، یہ ڈفرینٹ اسپیکٹ سے ان پر اثر انداز ہوتا ہے. تو اب جب یہ مختلف لوگوں پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے نتائج بھی الگ نکلیں گے. تو جب اس کے نتائج بڑے ڈفرینٹ نکلیں گے تو ان نتائج کے لیے کیا ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں پریکٹیکلی آپ کو مثال لے کے آئے نا کہ ہمارا فلاں اسٹوڈنٹ ڈاکٹر تھا جس نے ٹوکا لے کے ایک بندے کو مار دیا، تو پریکٹیکلی مثال لے کے آئے. اب رہ گیا زبان والا معاملہ، تو ہر بندے کی اللہ نے نیچر ڈیفرنٹ بنائی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس بڑے نرم دل لوگ بھی موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹ ایک جیسے ہیں، اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا نا. نبی علیہ السلام کے بھی سارے ساتھی ایک جیسے نہیں تھے. تو اب پریکٹیکلی بتائیں نا، ہمارے مقابل میں جو مذہبی رویے ہیں ان کی آؤٹ پٹ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ رفع الیدین کرنے پہ آپ کے شولڈر بھی توڑیں گے، آمین اونچی کہنے پہ آپ کو مسجد سے بھی نکال دیں گے. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ بتائیں کہ جو یہ کرتا ہو. تو جب ہمارے اسٹوڈنٹس لوگوں کو سپیس دے رہے ہیں، اس سے بڑی اور چیز کیا ہے؟ باقی رہ گیا اپنی بات پیشن سے پریزنٹ کرنا. تو یہ اس لیے نہیں وہ کرتے کہ آپ کو وہ یہ بات منوانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول آف تھاٹ میں آ جاؤ، اس لیے کہ وہ آپ کی آخرت کی فکر کرتے ہیں اور وہ بتانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے جو نہیں مانے وہ بھی کافر، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر. یہ تو کر ہی نہیں رہے. اس سے بڑی ماڈریشن کیا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو جمعے کے خطبوں میں مجھے قادیانی کہتے ہیں، مجھے مرتد کہتے ہیں. اس سے بڑی کیا اور ماڈریٹ ہونا ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی ماڈریٹ ہونا ہے تو مجھے بتا دیں آپ. باقی کانفیڈنس سے بات پہنچانا یہ تو رائٹ ہے ہر بندے کا، جبکہ دوسرے کی ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہ ہو دوسرے کی. لیکن اگر دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ گستاخ رسول کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور پھر ہم اس کے بزرگ اسے گستاخ رسول بتاتے ہیں، تو اس کا جو غصہ ہے وہ اس کی ڈاکٹرن میں ہے. ہم نے تو یہ ڈاکٹرن دی ہی نہیں تھی، ہم نے تو بریلویوں سے سیکھا تھا. ٹھیک ہے، اب دیوبندی ہمارے پاس آتے ہیں اور جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم ان کو ان کی ڈاکٹرن بتایا. اور جی بریلوی مشرق قبر سے مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں الموحد میں بھی لکھا ہوا ہے، اب بتاؤ. کہتے ہیں نہیں ہمارے علمی رویے چل رہے ہیں، علمی روایات ہیں، بزرگوں کی کوئی خدمات نہیں. بھئی بزرگوں نے تو ہمیں سکھایا تھا جو یہ کرے مشرک ہے. اب جب بزرگ کی کتاب میں وہی بات نکلی ہے تو اب آپ کو ان کی خدمات یاد آ گئی ہیں. جب یہ دوگلے رویے آپ اڈاپٹ کریں گے نا تو پھر اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ اگلا بندہ اریٹیٹ ہوگا. تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بار بار کہتا ہوں وما علینا الا البلاغ، آپ نے پہنچانا ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. ابھی تک تو ہمارے اسٹوڈنٹ کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے. میرے کسی اسٹوڈنٹ نے کسی پہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی، ہمارے درجنوں بلکہ سینکڑوں اسٹوڈنٹس کے اوپر ایکٹیویٹیز پرفارم ہو چکی ہیں. 2 مرڈر اٹیمپٹ تو میرے پہ ہوئی ہیں نا. عام اسٹوڈنٹس کو بھی کسی کو ان کے ماں باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، کسی کو مسجد میں پٹائی کی گئی ہے. تو اگر یہ سخت رویے ہوتے ہیں تو وہ بھی کچھ کر کے دکھاتے ہیں نا. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، الٹا وہ انہی کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں جو ان کو گمراہ کہتے ہیں، ان کے خلاف جمعے پڑھاتے ہیں. میرے خلاف جمعے نیپال میں پڑھائے جا رہے ہیں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں. اللہ کے فضل سے وہی تعارف کروا رہے ہیں. اور دنیا میں ہمارا پلیٹ فارم واحد پلیٹ فارم اس حوالے سے ہے ڈومیننٹ کہ باقی لوگ تو گھیر گھار کے رائیونٹ لے کے جاتے ہیں تو لوگ تبلیغی جماعت میں آتے ہیں. ہمارے بارے میں دنیا کے ہر مکتب فکر کا عالم خلاف بول رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اس کو نہیں سننا، اور اس کے باوجود لوگ سن کے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سچائی ہے اور تو کچھ نہیں ہے. باقی میں بتا رہا ہوں اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے کہ زبردستی اسلام ٹھونس رہا ہے کسی کے اوپر تو میں اعلان برات کرتا ہوں اسے. جس طرح آج کوئی شخص داڑھی رکھ کے پگڑی پہن کے نماز پڑھنے کے باوجود اعلانیہ شراب پیتا ہے یورپ امریکہ میں، نبی الاسلام اس سے بری ہیں، وہ اس کا ذاتی عمل ہے. ہماری تعلیمات کہیں نہیں ہے. آپ میری مجلس 50 انٹرویو دیکھیں، میں نے اپنی زندگی میں ہر اس سوال کا جواب دیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی شخص مجھے بنیاد بنا کے کوئی اس طرح کے رویے عام نہ کرے. باقی یہ جو ایک بار جنگ ہوئی ہے نا یہ تو ہوگی، یہ تو ہوگا، کیونکہ وجہ یہ کہ یہ اسٹوڈنٹ میں نے آسمان سے نہیں اتارے، نہ یہ نسلن ہے. ان کی جب اولادیں ہوں گی نا وہ بہتر ہوں گی. یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ رویے وہاں سے لیے تھے، اب ان رویوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ماڈریٹ کیا ہے. ابھی تو انہوں نے ٹوکے اٹھانے تھے، ہم نے ٹوکے ان کے چھینے، اس کی بجائے ان کو قلم دیا ہے، کتاب دی ہے.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اب یہ کر دیں کہ جا کے تو ایک گال کی بجائے دوسرا گال بھی پیش کر دیں، تو اس پہ ٹائم لگے گا.